إن الله السميع العليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 181 and 82 جو ہے وہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج کی جو آیت مبارکہ ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان وصیت کو سننے کے بعد کہ جن کے بارے میں وصیت کی گئی ہے اس کو سننے کے بعد اسے تبدیل کر دیں تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا جس نے وصیت کو چینج کیا ہے، بدلا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گناہ جو وصیت بدلتے ہیں ان لوگوں کے اوپر ہوگا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ پھر جس کو وصیت کرنے والا ہے اگر اس کی طرف سے کو غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، اندیشہ ہے، تو فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو پھر اس کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، جو بڑے ہیں، وہ اس کے درمیان صلح کرا دیں تو فرمایا فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اس پر پھر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ وصیت کے حوالے سے پچھلی آیات جو ہے وہ چل رہی ہیں اور آج کی جو آیات ہیں اس کے اندر اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ مسلمان جس نے اپنی زندگی کے اندر ہی وصیت کی ہے اور وہ بندہ چلا گیا دنیا سے اور اس کے جو پیچھے بچے ہیں وہ وصیت کو تبدیل کرتے ہیں لالچ میں آ کے، ٹھیک ہے، لالچ میں آ کے یا کسی اور وجہ سے وہ اس کو تبدیل کرتے ہیں تو فرمایا وہ مرنے والے کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، مرنے والے کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اب یہ تو جو آپس میں تقسیم کر رہے ہیں یہ تو ان کی ذمہ داری ہے کہ جس بندے نے وصیت کی ہے اسی کے مطابق جو ہے وہ ایکول سارا جو ہے وہ تقسیم کیا جائے۔ عموماً وصیت کے جو کاغذات ہیں اس کے اندر بھی تبدیلی کی جاتی ہے صرف مال کی تقسیم کی وجہ سے۔ افسوس ہے کہ مال کی محبت کی وجہ سے لوگ ہیرا پھیری کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں صرف مال کی محبت کی وجہ سے، اور جو بندے نے وصیت کی ہوتی ہے اس وصیت کو چھپا دیتے ہیں، جعلی ڈاکومنٹس جو ہے وہ بنا دیتے ہیں۔ عموماً آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا یا کہیں سنا ہوگا کہ مرنے والا تو چلا جاتا ہے دنیا سے، اس نے جو وصیت کی ہوتی ہے اس کے مطابق بچوں کو حق نہیں ملتا، اس کے کوئی قریبی رشتہ دار بیچ میں آ جاتے ہیں، پھر اس کا جو وصیت نامہ ہے اس کو تبدیل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جس نے وصیت کی ہے اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اور جو تبدیل کر رہا ہے اس کو پکڑ ہوگی، وہ گناہ گار ہوگا۔ سمجھ آئی؟ وہ گناہ گار ہوگا۔ اس لیے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، تو جو پیچھے بہن بھائی رہ گئے ہیں تو ان کو چاہیے کہ جو ان کے والدین نے وصیت کی ہے اس کے مطابق ہی آپس میں تقسیم کریں، سارے برابر کریں، اور کبھی بھی کوئی مال کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، ہیرا پھیری نہیں کرنا چاہیے، غلط کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بڑا سخت جو ہے وہ گناہ ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت کے اندر بھی بڑی اہم بات ہے کہ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی مرنے والے نے ایک وصیت کی ہے تو اس کے اندر وہ اپنے بچوں کے درمیان جو ہے وہ
برابری نہیں کر سکا، برابری نہیں کر سکا، کوئی غلطی ہو گئی ہے یا کوئی کسی وجہ سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کتنے احسن انداز سے ہمیں اس میں سمجھایا ہے، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ پھر اس خاندان کے جو بڑے لوگ ہیں، جو علماء ہیں یا اس کے قریبی امام مسجد ہیں یا کوئی قاضی ہے، فرمایا وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں گے تو وہ گناہ گار مرنے والا نہیں ہوگا، وہ بچ جائے گا۔ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، اس بندے سے تو غلطی ہو گئی جو بندہ دنیا سے چلا گیا، اب جو بڑے ہیں خاندان کے یا کوئی عالم ہے یا کوئی حاکم ہے یا کوئی رشتہ دار ہے، فرمایا کہ مرنے والے نے وصیت میں کسی پر کوئی زیادتی کر رہا ہے یا کوئی شرعی حکم کی پابندی نہیں کر رہا، تو مرنے والے کو سمجھا بجھا کر وصیت جو ہے وہ درست کی جائے، یعنی کہ مرنے سے پہلے اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے اس کے اندر کوئی گڑبڑ آ رہی ہے تو پھر جو خاندان کے بڑے ہیں یا کوئی عالم ہیں یا کوئی بزرگ ہیں یا کوئی پیر صاحب ہیں جو ان کی بات کو مانتے ہیں، نیک لوگ ہیں، تو وہ اس مسئلے کو بیٹھ کر سمجھائیں اور اس بندے کو سمجھائیں، تو فرمایا پھر بھی جو ہے وہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو۔ کیوں ہی اگر بندہ فوت ہو جائے تو اس بندے نے غلط وصیت کر دی تھی، لیکن بعد میں کوئی عالم، کوئی حاکم، کوئی رشتہ دار اس غلط وصیت کو اچھے طریقے سے ڈیوائیڈ کر دے تو فرمایا پھر بھی اس کو گناہ نہیں ہوگا، بلکہ جو صلح کروانے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو اس لیے توڑنا نہیں چاہیے اپنے رشتوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، یہ جوڑنے کا کام کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ جوڑنے کا کام کرنا چاہیے، قریب آنا چاہیے۔ اور اگر کسی بھی معاملے میں اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر آپ کی کوئی بات سنی جا رہی ہے تو ان کی مدد کریں اور ان کے درمیان صلح کروائیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑا راضی ہوگا۔ تو آج کے اس سبق کے اندر یہی ہے کہ کوشش کریں کہ اگر کوئی بندے نے کوئی غلط بات کر دی یا وصیت غلط کر دی جس میں اپنے بچوں کے درمیان جھگڑا رہتا ہے تو کوشش کریں کہ ان کے درمیان صلح کرا دیں۔ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، یہ بڑا نیکی کا کام ہے صلح کرانا، اور اس سے پھر وہ بندہ وصیت کرنے والا بھی بندہ گناہ سے بچ جائے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ اللہم انت السلام ومنک السلام علیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔